اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آج پوری پڑھی گئی ہے، تو اس میں مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کو جو ماننے والے نصارہ، انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ علامت کے طور پہ، نشانی کے طور پہ دسترخوان آسمان سے اترے جس پہ مختلف قسم کے کھانے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اتار تو دوں گا، لیکن جس نے انکار کیا تو پھر اس کے بعد، یعنی اس نشانی اترنے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نشانی اتار دیتا ہے اس کے بعد کوئی تسلیم نہ کرے تو پھر اس کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا، اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ ظاہر ہے جب یہ بات آئی تو کوئی بھی نبی پسند نہیں کرتا کہ اس کی قوم کو ایسے ہلاک کیا جائے، تو ہمدردی کا جذبہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اگرچہ اختلاف ہے مفسرین کا کہ وہ اترا تھا کہ نہیں، لیکن زیادہ بات یہی قرینہ قیاس ہے کہ دسترخوان نہیں اتارا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ مدنی دور کی صورت ہے، اور یہ مدنی دور کے آخر میں اتری، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اس میں حلال اور حرام بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ فائنل ہیں، یعنی وہ ناسخ ہیں۔ پیچھے اگر کسی بات کا تذکرہ یا اس صورت کے علاوہ کسی میں کسی چیز کو پہلے وہ رائج تھی، اس میں حرام قرار دے دی گئی تو وہ حرام ہے، یعنی جو اس میں آ گیا وہ آخری صورت ہے، وہ ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہے۔ تو اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اہل ایمان اپنے جو عقد ہیں، جو اپنی عہد معاہدے ہیں، ان کو پورا کرو۔ عہد معاہدوں کو پورا کرنا یہ ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں، یعنی جو انہوں نے عہد معاہدہ کسی سے کیا ہے، کوئی شرط لگائی ہے، کوئی معاملہ طے کیا ہے، تو یہ ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے چوپائے جانور، جو پالتو جانور ہیں جو گھروں میں رکھے جاتے ہیں حرام جانوروں کے علاوہ، وہ الا ما یتلی علیکم، جو تم پر پڑے گئے ہیں ان کے علاوہ جو جانور ہیں وہ حلال ہیں۔ تو جو حرام ہیں وہ بھی بتا دیے گئے۔ تو غیر محل الصید وانتم حرم، حالت احرام میں ہو تو تم حلال کرنے والے نہیں ہو شکار کو، یعنی حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ احرام کی حالت میں انسان اس قدر وہ پابند ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے سمجھے کہ اس کی اپنی مرضی اس پہ بالکل نہیں ہوتی۔ وہ ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اور ایک اس کے صبر کا امتحان ہے۔ اب تو ان حالات میں یہ چیزیں ذرا مشکل نظر آتی ہیں، لیکن جب عہد نبوی تھا، جب لوگ رستے میں شکار کرتے ہوئے جاتے تھے اور پھر اس کو انجوائے کرتے تھے، پکاتے تھے، کھاتے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے تھے۔ تو مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا امتحان ہو کہ احرام کی حالت میں اس قدر وہ پرامن ہو جائے کہ حلال جانور جو اس کے لیے حلال ہے اس کو بھی قتل نہ کرے۔ تو اس وجہ سے دیکھیے کہ حجاج کا اور معتمرین کا احترام بھی اس معاشرے میں بھی بڑا تھا، اور آج بھی اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ نہ تو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کرنی ہے، اور نہ ہی بیت الحرام کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ جو ان کو ہار پہنائے گئے ہوں جانوروں کو، اور نہ بیت الحرام کے قاصدین کی، یعنی جو عمرہ کرنے والے ہیں، جو حج کرنے والے ہیں،
ان کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی۔ ان کی بے حرمتی میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ ان کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ بے حرمتی ہے ان کی، وہ ایک مقدس سفر پہ ہیں، آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، ادھر ضرورت کم ہے، یا ادھر لوگوں کی شادیاں رہتی ہیں اور آپ ادھر جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی، کیونکہ دیکھیں ہر ایک خاندان کا نا اپنا ایک سلسلہ ہے، اور وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے وسائل کے مطابق ان کو حل کرے، وہ رشتے ایسے تلاش کر لے جو اسی نوعیت کے ہوں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مشکل میں پڑیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سب حرمت ان کا خیال رکھنا، تو ان میں ایک شرط بتائی گئی، ولا امین البیت الحرام، جو بیت الحرام کی طرف جانے والے ہیں نا، وہ ان کا مقصد کیا ہو، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہوں۔ یہ ہے تمام عبادات سے یہی مقصود ہے، حتیٰ کہ دعا کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ مقصود ہو کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے ہم متلاشی ہیں۔ اسی طرح حج ہے، دیگر جو بھی نیکیاں ہیں، اسی طرح کسی کو کھانا کھلانا ہے تو وہ بھی اس کی رضا کی خاطر ہو، جیسا کہ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس کے دو معنی کیے گئے کہ ایک تو کھانا پسند ہے انہیں، اس کے باوجود وہ کھلاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ کھانا وہ کھلاتے ہیں لوگوں کو اس کی محبت میں، اللہ کی محبت اور اس کی چاہت میں۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان کسی کو کھانا کھلائے تو وہ اللہ کی محبت کی خاطر عبادت کر رہا ہے، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں۔ تو یہ فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی حالت احرام سے نکل آؤ، فاصطادوا، تو شکار کر سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو، اور اس وقت وہ پابندی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر کئی مسائل بھی پیش آئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جاتے تھے، پھر ایسا کوئی شکار تو باقاعدہ وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی جانور کسی غیر محرم نے جو احرام کی حالت میں نہیں ہے، تو اس نے اگر وہ شکار کیا اور اس کو یہ جو معتمرین ہیں ان کے لیے نہیں کیا تو وہ جائز ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے نہیں کیا تھا، اس نے اپنے لیے کیا، تو وہ اس میں اگر وہ دعوت دیتا ہے کہ جی آ جائیں آپ بھی کھا لیں، پکا ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تو نہیں، آگے چل کے اسی صورت میں یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ پابندی لگائی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکہ وہ ظاہر کر دے یا جان لے کہ کون من یخاف بالغیب، جو کون ہے جو عدم موجودگی میں، یعنی جب لوگ نہ ہوں پھر بھی اس سے ڈر رکھے اور شکار نہ کرے۔ تو یہ امتحان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا۔ دوسری ایک اہم بات یہ بیان فرمائی کہ دشمن جو تمہیں مسجد حرام سے روکتے ہیں، جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، وہ کون تھے؟ قریش تھے، تو جو مسجد حرام میں نہیں جانے دیتے تھے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ آخری مدنی دور میں یہ صورت اتری ہے، تو اس سے پہلے وہ معاہدہ صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، اور حدیبیہ کے مقام پہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بالکل روکا گیا تھا مسجد حرام سے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے کتنے بڑے دشمن ہیں، انہوں نے روکا بھی ہے تمہیں، لیکن تم نے ان کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کرنی، یعنی جتنا انہوں نے کیا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی، دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی۔ اور وہ دشمن جنہوں نے قدم قدم پہ تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور تمہیں بہت سی تکالیف پہنچائیں، اذیت ہر طرح کی، ان سے بھی زیادتی نہیں کرنی۔ یہاں پہ ایسے ہے، اور آگے جا کے یہ بھی فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، عدل کا رستہ چھوڑ دو، یعنی دشمن سے بھی عدل کرنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ نہ ہو کہ تم ان کے خلاف کوئی ایسی مہم جوئی کرو، کوئی ایسی بات کرو، ان کے معاملے میں بھی عدل کرنا ہے۔ اور ایسے واقعات بھی موجود ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روم سے کوئی معاہدہ تھا سیز فائر کا، جنگ بندی کا، تو جب وہ وقت ختم ہوا کہ جنگ شروع کرنی ہے، تو اس سے پہلے وہ
بارڈر کی طرف جا رہے تھے فوجوں کو لے کے، تو اس وقت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ زور سے اللہ اکبر لا غدر، اللہ اکبر لا غدر یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن سے معاہدہ ہو تو تم اس معاہدے کو نہ اپنی طرف سے ٹائٹ کر سکتے ہو نہ لوز کر سکتے ہو، وہ جس نوعیت کا ہے اسی نوعیت کا رہے گا۔ تو آپ کا اس معاہدے کی تاریخ سے پہلے بارڈر تک پہنچنا یہ اس غدر میں آتا ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اور اس سے یہ استدلال سنا تو انہوں نے سفر جو ہے پیش قدمی اس کو روک لیا کہ جب ٹھیک ہے تاریخ ختم ہوگی اس کے بعد ہم کوئی ایسا اقدام کریں گے۔ یہ دشمن کے ساتھ اہل ایمان کا یہ عالم ہے، اور اس میں خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار بتاتا ہے کہ انہیں سنت سے کس قدر شغف تھا، کس قدر پاسداری کرتے تھے۔ تو کئی لوگ ہیں وہ خام خواہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، یہ سمجھ سے بالا ہے۔ بہرحال انہوں نے جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تو واپس انہوں نے اپنی فوجوں کو یعنی آگے پیش قدمی نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دشمن سے بھی عدل کرنا ہے، جو آپ کا جانی دشمن ہے۔ تو ہم تو اپنے جو ہے نا معاشرے میں عدل نہیں کرتے، یعنی جو جس کا موقف ہے وہ بس ڈٹا ہوا ہے، جو جس کی جماعت ہے اس کے ساتھ بس لگا ہوا ہے، وہ سچ کے وہ جھوٹ کے وہ دن کو رات کے ہر بات میں اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ عدل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بارے میں پوچھے گا، اور اس سے جو معاشرتی افراتفری پیدا ہوتی ہے اور جو انتشار اور افتراق اور دوریاں اور نفرتیں، ان سب کا بھی جواب دہ ہونا پڑے گا ان لوگوں کو جو اس میں عدل کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، اس میں اصول یہ ہے کہ وہ جانور جو گر کے مرا ہو، دب کے مرا ہو، یا اس کو کسی اور جانور نے مارا ہو، یا اس کو عرض کے بل کوئی چیز لگی ہو۔ عرض کے بل سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس کو ڈنڈا لگا اور وہ مر گیا۔ تو اگرچہ ان سارے جانوروں میں جتنی میں نے قسمیں بتائی ہیں، یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی مرتا ہے جانور، تو جب اس کا خون نکل آئے یا آپ موجود ہیں اور آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حلال ہے، یعنی خون جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے وہ نکل آئے تو وہ پھر حلال ہے۔ اگر وہ خود ہی مر جائے تو وہ حرام ہے۔ مثلا کوئی بکری پہاڑ سے گر کے مری ہے، کوئی پانی میں گر کے، یا کوئی بھی ایسا مرحلہ ہو، تو اس میں جب تک وہ اس کی زندگی کی رمق موجود ہے اور آپ اسے ذبح کر لیتے ہیں تو وہ حلال ہے، اگر نہیں تو وہ حرام ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ فرمایا، کیونکہ شکار اس دور میں ہوتا تھا اور بڑی اہمیت تھی، آج بھی جو شائقین ہیں وہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جو درندے کھا لیں، درندے مثلا کسی نے جو درندے ہیں کچلی والے جانور جن کے یہ 2 نوکیلے دانت ہوتے ہیں، تو یہ کوئی کھا لیں تو وہ اگر تم اسے ذبح کر لو تو وہ حلال ہے۔ یعنی کسی جانور نے، درندے نے کوئی جانور پکڑا ہے جو حلال ہے ہمارے لیے، تو اس کو اگر ہم اس سے چھڑا کے یا اس کے چھوڑے ہوئے کو اگر اس میں زندگی کی رمق موجود ہے تو ہم اس کو ذبح کر لیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر شکاری جانور ہے اس کو آپ چھوڑتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور اس نے اس جانور کو آپ کے لیے روک کے رکھا ہے، یعنی اس میں سے خود نہیں کھایا، تو اس کا مطلب ہے اس نے آپ کے لیے روکا ہے۔ اسے کہتے ہیں جو کتا ہے سکھایا ہوا، یعنی شکاری کتا جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا اس کا شکار کیا ہوا تو وہ اگر خود نہ کھائے چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے اس نے آپ کے لیے چھوڑا ہے، اور وہ جو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کتے کو چھوڑا تھا، شکاری کتے کو، تو اس کی وجہ سے وہ جانور حلال ہو جائے گا آپ کے لیے۔ یعنی ایسے سمجھے جو ذبح کے وقت ہاں بے شک مر بھی جائے، اس نے چھوڑا تھا، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا ہے، وہ سمجھیں جو آپ نے چھری پھیرنی تھی وہ اس نے خود سے اس کو
قتل کر دیا، اس کو مار دیا جانور کو، تو وہ آپ کے لیے حلال ہوگا، اور جانور حلال ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہ کچھ یہاں پہ احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور بات بیان فرمائی کہ جو آستانوں پہ ذبح کیا جاتا ہے جانور، یعنی جس کو بتوں کے نام پہ ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ دیکھیں جیسے لحم خنزیر یعنی خنزیر کا گوشت، اور جس کو غیر اللہ کے لیے مشہور کیا گیا ہو، یہ عموماً اس بات کو لوگ نہیں سمجھتے۔ غیر اللہ کے لیے مشہور کر دیا کسی جانور کو، کسی دیگ کو، کسی چاول کو، کسی بھی چیز کو غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا نا، مثلاً یہ فلاں صاحب کی دیگ ہے، یہ فلاں صاحب کے نام کی دیگ ہے، یہ مشہور کرنا ہی جو ہے اس کی حرام ہونے کا باعث ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ دیتے تو ایسی جگہوں پہ جا کے ہیں کہ وہاں پہ غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، اور وہ یہ کھا لیں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان صاحب کی وجہ سے، یا اس جو ہے پتھر کی وجہ سے، یا اس درخت کی وجہ سے یہ ہمیں مل رہا ہے۔ تو یہ بات اسی کو تو ختم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نام آپ نے شاید نہ سنا ہو، حضرت کردم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، بوانہ جگہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں اونٹ ذبح کروں گا۔ بوانہ ایک جگہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ کوئی وثن ہے، یعنی کوئی ایسی پرستش گاہ ہے کہ وہاں پہ پرستش ہوتی ہو کسی کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے اور بھی سوال کیے اسی نوعیت کے، پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کر سکتے ہو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایز اے تفہیم کے، کہ وہ صحابی نے ظاہر ہے غیر اللہ کے نام کا تو نہیں دینا تھا، یہ بات تو کنفرم ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے عہد میں تو ایسا تصور نہیں تھا کہ غیر اللہ کے نام کا دیتا، اس نے دینا اللہ کے نام ہی کا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اس لیے پوچھی تھی کہ جہاں پہ غیر اللہ کے نام کا دیا جاتا ہو، ذبح کیا جاتا ہو، وہاں پہ آپ اللہ کے نام کا بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کہ اس طرح غیر اللہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بڑا بن جائے گا، اور ایسے ہوتا ہے، لوگ کہتے یہی ہیں ہم تو اللہ کے نام کا دے رہے۔ تم اللہ کے نام کے دے رہے ہو تو اپنے محلے میں تقسیم کرو، غرباء میں تقسیم کرو، مسکینوں میں۔ وہاں آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ، اور کوئی نہاتے بھی نہیں ہیں، اور بڑی گندگی کے اندر، اور پتہ نہیں کیا کیا صورتحال، اور وہاں پہ جا کے اس کو ایک آباد کیا ہوا ہے۔ ہمیں تو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ ایسی جگہوں پہ وہ لوگ جو گاڑیوں میں آ کے وہاں پہ دیگیں تقسیم کرتے ہیں، وہ دینے والے ہیں یا وہ دینے والے ہیں جو قبر کے اندر۔ یعنی یہ آج تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ لوگ اس قبر کو چھوڑ کے پھر ادھر کیوں آتے ہیں لینے کے لیے، بازار میں کیوں آتے ہیں، سڑک پہ کیوں آتے ہیں وہ لینے کے لیے جو لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فرق تو ہے نا۔ تو ہمیں یہ باتیں سمجھ جانا چاہیے۔ اور اسی طرح قسمت آزمائی کرنا تیروں کے ساتھ، یہاں بھی ذکر آیا، آگے بھی سورہ انعام کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ قسمت آزمائی یعنی اپنی قسمت کو جاننا کہ ہماری قسمت میں کیا ہے، یہ اس قدر غلط ایک تصور ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں راز رکھا ہے، جو راز رکھا ہے آپ کو نہیں بتایا گیا کہ آپ کی تقدیر میں کیا ہے، تو آپ اسے کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ اگر یہ آپ کے حق میں ہوتا، آپ کے لیے بہتر ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے راز نہ رکھتا، ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا کہ تمہاری اتنی زندگی ہے، ادھر ادھر تمہاری شادی ہونی ہے، اتنا اتنا تمہیں مال ملنا ہے۔ تو جب اللہ نے راز رکھا ہے تو ہم اسے کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ پہلا بنیادی سوال تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی زندگی میں وہ سکون، وہ خوشی، یہ باتیں رہیں گی؟ اگر مثلا کسی کو پتہ چل جائے تم نے تھوڑا سا زندہ رہنا ہے، تو اس کی تو گئی نا زندگی، وہ تو کہے گا بس اب یہ دن ہے اور ایسے ہیں، وہ اس کے زندگی میں وہ مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر امتحان کا نہیں پتہ چلے گا کہ امتحان، وہ کہے گا اچھا چلو میں نے جو ہے 25 مارچ کو میں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں 24 مارچ تک تو ایک دن جو ہے نا میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو یہ پھر امتحان تو نہیں نا ہوتا ایسے،
تو اللہ تعالیٰ نے جب راز رکھا ہے تو اسے راز رہنے دیا جائے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ قسمت آزمائی یہ انتہائی بڑا جرم ہے۔ اس بارے میں واضح ارشادات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ حدیث صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا کہ جو کوئی کاہن کے پاس آتا ہے، کاہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی شخص مستقبل کی خبریں دے۔ جو نبی خبر دیتا ہے وہ تو ظاہر ہے وحی کی روشنی میں، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو غیب کے بارے میں بتائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاہن ہے، تو اس کے پاس جو جاتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن کی نماز وہ قبول نہیں کی جاتی کہ یہ آیا کیوں؟ تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا شوق ہے، وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے، وہ طوطا پھال والے، وہ فلاں ان سے جا کے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں اور ستاروں کی وجہ سے وہ حال اپنے جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ کوئی بالکل غلط باتیں ہیں اور شریعت نے اس سے سختی سے روکا ہے۔ یہیں پہ اصل میں یہ سورت جو ہے نا، اس میں بہت سے مسائل بیان ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آخری سورت تھی جو ایسے باقاعدہ طور پہ اتری مکمل، تو اس وجہ سے اس میں بہت سے مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورتوں سے جو اہل کتاب کی خواتین ہوں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اہل کتاب کے ساتھ مل کے کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا کھایا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی حرام چیز وہ کھا رہے ہوں، جیسے خنزیر کا گوشت ان کے ہاں وہ حلال ہے، اسی طرح جو ہے شراب، وہ اگرچہ ان کے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کو جائز سمجھا ہوا ہے، وہاں بکتی ہے اور پی جاتی ہے سرے عام، تو وہ نہیں ہے، یعنی حرام چیز آپ نہیں کھا سکتے، اس کے علاوہ حلال چیز جو ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھائی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ ایک یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو مسلمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ اگر چھپی ہوئی دوستی کسی سے نہ رکھیں۔ یہ چھپی دوستی جو ہے نا، یعنی غیر محرم سے جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، اس سے کوئی چھپی دوستی رکھنا، یہاں پہ یہ آیا متخذی اخدان، یعنی مرد ایسے نہ ہوں جو چھپی دوستی بنانے والے ہوں۔ اور سورہ نساء میں ہم پڑھ رہے وہاں پہ یہ فرمایا ولا متخذاتی اخدان، وہاں پہ عورتوں کو کہا گیا کہ عورتیں ایسی نہ ہوں جو چھپے دوست بناتی ہوں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ چھپی دوستی وہ پھر بہت سے غلط نتائج لے کے آتی ہے۔ اس کا بہترین حل ہے مثلاً کسی سے کوئی کسی کی صلاحیت، کسی کا حسن، کسی کا کچھ وہ پسند آتا ہے تو اس کا ایک لیگل وے ہے، اس کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے والدین سے بات کریں کہ جی یہ ایسے ہے، تو اس سے نکاح کیا جائے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ اور شریعت اسلامیہ کے اندر اس کو اہمیت دی گئی ہے، لڑکے کی رائے کو تو بہت اہمیت ہے، لڑکی بھی اس کی رائے کو بہت اہمیت دی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ لوگ نوجوان نسل جو ہے اس بات پہ مجبور ہی نہ ہو کہ وہ چھپے دوست بنائیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر افراتفری ہے، یعنی اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وضو کا طریقہ بیان کیا یہاں پہ، اور اس کی تیمم کا طریقہ بیان کیا ہے، تیمم کے بارے میں حکم دیا ہے۔ تو تیمم کا طریقہ جو ہے اور اسی طرح وضو کا طریقہ، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے کہ ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں کیا، یہاں پہ کانوں کے مسے کا تذکرہ نہیں کیا، تو باقی ذکر کیا ہے۔ تو یہ اب وضاحت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ حدیث سے ملتی ہے، حدیث بتاتی ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے وضو۔ اسی طرح تیمم ہے، اللہ نے یہ فرما دیا کہ پانی نہیں پاتے تو تم تیمم کرو۔ تیمم کا لفظی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو ارادے کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیا لیکن ایک ارادہ کر لیا، اس ارادے کی وجہ سے اس مٹی کے ہاتھ لگانے جو تیمم کا طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ چونکہ عموماً نہیں لوگوں کو پتہ ہوتا کہ مٹی پہ یا سطح زمین جو بھی ہو، وہ چاہے پتھریلی زمین ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے وہ چونا ہو، چاہے وہ نمک کی کان ہو، کوئی بھی ہو، یعنی جو بھی مٹی کی سطح ہے، زمین کی سطح ہے، اور سعید کہتے ہی اسے ہیں، سواد سے سعید اس سطح زمین کو کہتے ہیں جو اوپر اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس سطح زمین پہ جب آپ نے اپنے ہاتھ لگائے، وہ پاک ہونی چاہیے، پلید نہ ہو، یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں پہ گندگی ہے وہ نہ۔
تو وہاں پہ آپ نے ہاتھ لگائے، ان کو ایسے تھوڑا سا جھاڑا، اس میں پھونک ماری، اپنے چہرے پہ لگایا اور پھر اپنے ہاتھ پہ. یہ آپ کا نہ اس کو کونیوں تک ہے، نہ ہی وہ پہلے یہ ہے کہ پہلے ہاتھ پہ ملیں پھر چہرے پہ. یعنی ایک ترتیب ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، بتا دی. تو ہم نے اب عقل سے کام نہیں لینا کہ جی وضو میں تو پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہے، اور وضو میں یہ بھی دھویا جاتا ہے، پاؤں بھی دھوئے جاتے ہیں تو اس میں اس طرح کیوں نہیں ہے. تو ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے کہنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے لیے حجت ہے اور اسی کے مطابق ہم نے کرنا ہے. تو یہاں پہ ایک اہم بات یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، تمہیں پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے. یہ پوری امت کو یہ حکم دیا گیا ہے، یعنی پوری امت کے لیے یہ ہے، اور اپنی نعمت کو تم پہ پورا کرے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ وہی ارشاد ہے اسی نوعیت کا جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے متعلق فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ رجس کو تم سے دور کر کے تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ بھی وہی لفظ ہیں، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم پہ پوری کرنا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس تطہیر سے مراد کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایک خاص ہو، جیسے کئی لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اہل بیت کی تطہیر سے مراد یہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں ازواج شامل نہیں ہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس سورہ احزاب کی آیت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تطہیر سے مراد اگر یہ ہو کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے تو یہ تو کسی آیت میں کسی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے. تو یہ خود سے موقف بنانا یہ قرآن و سنت کی تعویلات میں سے ہے جو جس کا نقصان ہے اور ضلالت ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پہ ہے، اور وہ بہت سے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف نوعیت کے ہم پہ فرمائے ہیں، تو اس کا ضرور تذکرہ اظہار بھی اور اس کے مطابق اس کی شکر گزاری بھی ادا کرتے رہنا چاہیے. پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں پہ ہوتا ہے. بنی اسرائیل اس میں کئی خامیاں تھیں، اور یہاں پہ خاص جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ ان کو جب جہاد کے لیے کہا گیا تو وہ اس پہ راضی نہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ عمالقہ ہیں جو بڑے جنگجو ہیں، بڑے جابر ہیں، زبردست ہیں، تو ان سے ہم نہیں لڑ سکتے، تو آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو اس کا تذکرہ، تو اسی میں دو لوگ تھے انہی کی قوم میں، یعنی بنی اسرائیل میں، جنہوں نے اپنی قوم کو متنبہ کیا کہ ایسا نہ کرو، جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو یہ وہ دو لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ اللہ نے خود فرمایا. وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ نے ان پہ انعام فرمایا تھا. انہوں نے کیا کہا کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا، تم غالب آؤ گے، تو اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. تو ان دونوں نے یہ سمجھایا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان بنی اسرائیل میں سے ان کا علیحدہ سے تذکرہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر قوم کے اندر اچھے لوگ، سمجھانے والے لوگ موجود ہونے چاہیے. اگر وہ بھی نہ ہوں پھر تو پوری قوم ہی خراب اور تباہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ہمیں ایسے لوگ بننا ہے، ایسا کردار ادا کرنا ہے جو دوسروں کو برائی سے روکیں. صرف یہ نہیں کہنا کہ جو جہاں پہ لگا ہے بس ٹھیک ہے، ہمیں کیا، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. تو انہوں نے یہ بات ذکر کی. لیکن ایک اہم بات یہاں پہ میں عرض کروں کہ وہ دو چاہتے تھے نا کہ یہ جہاد کریں اور دروازے میں داخل ہوں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ساری قوم نہیں جا رہی تو چلو ہم دو ہی چل پڑتے ہیں، کیونکہ ان دو کے جانے کا فائدہ نہیں تھا. وہ دو اگر چلے جاتے تو کیا نتیجہ لے کے آتے سوائے اپنی ہلاکت کے. تو اس وجہ سے جہاں بھی کوئی ایسا اقدام ہو جس میں کوئی نتیجہ خیز سرگرمی یا پیش قدمی نہیں ہوتی تو وہ شریعت اسلامیہ اجازت نہیں دیتی اس کی. یعنی جس سے آپ کی جانیں ہی جا رہی ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا، تو وہ مہم، وہ پیش قدمی شریعت اسلامیہ میں اس کا تصور نہیں ہے. نہ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے نا چلو، وہ نہیں چلی، تو یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ دو شخص ملے اور آپ نے کہا کہ چلو بس ہم بھی چلتے ہیں، یہ نہیں جاتے تو نہ جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر جہاد نہیں انہوں نے کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد
کوئی ناسمجھی میں کوئی ایسا اقدام نہیں ہے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے اور تم ایک نوعیت کی وہ کارروائیاں کرتے رہو اور کہو کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جہاد کا اسلامی تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو آپ کو کفر میں ان کا آگے بڑھنا یہ غم زدہ نہ کرے، یعنی وہ کفر میں اور زیادہ بڑھتے تھے سرکشی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ غم نہ کریں، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ان کے دل ایمان نہیں لا رہے، اور جو یہودی ہیں یہ جھوٹ کو سننے والے اور دوسروں کی جو ہے نا جاسوسی کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو سماعون للکذب، یہ جھوٹ سننے کے عادی، بہت زیادہ جھوٹ سننے والے۔ اب بھی دیکھیے کہ میڈیا جو ہے نا عالمی میڈیا انہی کے اختیار میں ہے، اور وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، جس کو اوپر کرنا ہوتا ہے اس کو اوپر، جس کو نیچے کرنا ہوتا ہے اس کو نیچے، یعنی وہ پورا وہ جو ان کا قرآن نے بیان کیا اسی طرح وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر حرام کھانے والے اور اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کی عادات کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، اور کان کا بدلہ کان ہے، اور دان کا بدلہ دان، اور جروح جو بھی زخم کسی کو لگے اس کو اسی طرح کا زخم اس کو لگایا جائے گا، یعنی یہ شریعت اس قدر خیال رکھتی ہے۔ اور ہر ایک کا پھر قصاص ہے، یعنی بدلہ لیا جائے گا اس کا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ کافر بھی ہیں، اور ایسے لوگ فاسق بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ تو یہ آیت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز تو اللہ کے حکم کے مطابق پڑھتے ہیں لیکن فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چاہتے۔ اس پہ پھر کہتے ہیں نہیں جی ہمیں جو ہے نا ہماری عدالت وہ فیصلہ دے رہی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ زیادتی ہے، شریعت میں یہ ناجائز ہے، لیکن وہ عدالت سے فیصلہ کرا کے اس کو اپنے لیے جائز قرار دے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے زیادہ زبان دراز ہے، یعنی اس کو بولنے کا طریقہ زیادہ ہے، وہ ثابت کر لیتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی فیصلہ کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی فیصلہ کر دوں تو ایسے سمجھیں کہ وہ جہنم کا انگارہ اس کو میں نے دیا ہے، یعنی وہ اس کے لیے آگ ہے، وہ چاہے اس کو بڑھا لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بھی کوئی حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی جو فیصلوں میں ہے، فیصلوں کے بارے میں جو لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں ان میں جو آپ فیصلہ فرما دیں اور وہ حق اس کا نہ بنتا ہو تو وہ اس کا حق نہیں ہے۔ تو ہماری عدالتوں میں فیصلہ کرا کے یہ سمجھنا کہ چونکہ ہماری عدالت نے اس کو ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اس لیے وہ حلال نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے حرام ہی رہے گی، تو اس بارے میں بہت زیادہ غور کر لینا چاہیے۔ اور حدیث کی روح سے جو ایک بالشت بھی کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے تو اسے 7 زمینوں کا توق روز قیامت پہنایا جائے گا، ایک توق ہوگا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کو وہ بوجھ کھینچنے پہ مجبور کیا جائے گا۔ تو یہ ایسا کیسے ممکن ہوگا کہ وہ 7 زمینوں کا بوجھ اٹھائے؟ تو یہ ایک بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہود کے اور اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ تم نے ان لوگوں سے دوستی نہیں کرنی، یہود و نصارہ سے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج بھی دیکھیے کہ یہود نصارہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی حرف آتا ہے تو پھر بھی وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل یہودی ہیں نا، اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، لیکن اپنی طرف سے تو انہوں نے ایسا اقدام کر دیا نا، اپنی طرف سے انہوں نے قتل ہی کیا، لیکن دیکھیں وہ دونوں آپس میں ملے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ بعضهم اولیاء و بعض کے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ کس قدر سچا فرمان ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو منافق ہیں، یعنی جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، مرض ہے، تو وہ ان کی طرف دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، کیوں کہ
کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی چیز آ لے، یعنی کوئی مشکل ہم پہ ٹوٹ پڑے اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ ہر دور کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اسے نا اچھے طریقے سے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تبلیغ رسالت ہے، جو آپ نے پیغام پہنچایا، اس میں بہت زیادہ آپ نے توجہ کی، یعنی دن ہے رات ہے، جہاں بھی آپ گئے ہیں، جہاں بھی کوئی بات دیکھی ہے تو اس کے متعلق آپ نے اظہار فرمایا اور اپنا پیغام پہنچایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اجازت نہ دی گئی، لوگوں نے سختیاں کی اور بہت زیادہ اذیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں کی طرف چلے جاتے اور ان سے کہتے کہ کوئی ہے جو مجھے اپنی طرف لے جائے، لِأُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي، تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ یعنی قافلے آتے تھے تو ان کی طرف آپ جاتے تھے حج کے موقع پہ اور منڈیوں میں جا کے۔ تو پھر ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سعادت مند لوگوں کو یہ اعزاز بخشا جنہیں دنیا انصار کے نام سے جانتی ہے۔ وہ آئے، وہ 6 لوگ تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ اس میں سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر ایسے وہ گئے، انہوں نے جا کے تبلیغ دعوت کا کام کیا۔ تو اگلے سال 12 لوگ آ گئے، اس سے اگلے سال 75 کے قریب لوگ اور خواتین وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور یہی باعث بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کا۔ یعنی یہ شرف دیکھیں، 6 لوگوں سے شروع ہوا، وہ کتنے سعادت مند ہوں گے کہ جن کی وجہ سے مدینہ منورہ ایک اسلامی ریاست کا روپ دھارنے لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کی وجہ سے مدینہ کو یہ شرف ملا کہ آپ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ اللہ کا فیصلہ تو تھا ہی، لیکن لوگوں کی اپنی سعادت تو ہوتی ہے نا کہ وہ کیسے، تو یہ سبب بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام۔ پھر جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو اس وقت آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع سے کہا تھا کہ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا ہے، تم تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو پھر جب صحابہ نے کیا کہ عرض کی کہ ادیت و نصحت، آپ نے حق ادا کر دیا ہے اور پوری ہمدردی کے ساتھ یہ پیغام پہنچایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہم اشہد، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہ اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا کہ یہ میں نے پورا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو یہ پیغام پہنچانا جو ہے نا، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا مولوی یا حاجی یا یہ بنا ہوا ہے، لوگوں کے کہنے پہ نہ جائیں۔ ایک فریضہ ہے، وہ ہمیں ادا کرنا ہے، اور اسی سے معاشرے کے اندر جو ہے نیکی کا رجحان بڑھتا ہے۔ یعنی نیکی جو ہے نا عزت، نیکی والے عزت پاتے ہیں، اور برائی جو ہے وہ ذلت کا شکار ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹ ہے، جو نیکی کر رہا ہوتا ہے وہ شرما رہا ہوتا ہے، اور جو برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا ڈھنگے کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ تو یہ تبلیغ رسالت جو ہے نا، یہ اب امت کے کندھوں پر ہے، ہم نے اس کو ادا کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے۔ اور اس میں بھی لوگ کئی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مصلحت اور چیز ہوتی ہے، مصلحت یہ ہوتی ہے کہ آپ حق کی بات کریں لیکن انداز آپ کا اچھا ہو، آپ دلائل دیں، آپ ان پہ ایسے کوئی وار نہ کریں۔ لیکن ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مصلحت یہ ہے کہ آپ حق کی بات چھپا لیں، یعنی آپ قرآن کا ترجمہ انہیں نہ بتائیں، آپ وہ جو حدیث آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع کی یہ حدیث ہے آپ نہ سنائیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو پھر سیدہ مریم اور ان کے لخت جگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا، اور قرآن مجید کی کئی صورتوں میں تذکرہ ہے کہ وہ ام صدیقہ، کہ وہ رسولوں میں سے تھے، عیسیٰ ابن مریم، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ صدیقہ ہیں، یعنی بہت ہی سچی اور اپنی ہر بات کو پوری کرنے والی جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کی۔ اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بتایا یہ گیا کہ وہ معبود نہیں تھے، معبود جو ہے نا وہ کھاتا نہیں ہے۔ اگر معبود ہی کو حاجت ہے کھانے کی تو پھر وہ معبود کیسا؟ معبود ہی اگر محتاج ہو کسی چیز کا تو وہ دوسروں کی حاجتیں کیسے پوری کرے گا؟ وہ تو پھر اس کی تو یہ ہوگی نا، جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے جھوٹے معبود بنائے تو وہ اپنی تجوریاں ہی بھرتے رہتے ہیں اور ان کے غلے ہی بھرتے رہتے ہیں۔
تو ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ بلکہ کہتے ہیں کہ اس پہ کچھ خرچ کرو گے تو بچو گے، نہیں تو تم گئے۔ تو یہ جو معبود، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں یہ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہ وہ کھلاتا ہے، اسے نہیں کھلایا جاتا وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، مجھے ان سے رزق نہیں چاہیے اور نہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ فرما کے کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اسی سے تم سمجھ جاؤ کہ جس کو کھانے کی احتیاج ہے تو ظاہر ہے اس کا پھر تقاضے بھی ہیں۔ تو جو ان چیزوں کا محتاج ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنی عام سی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی اور لوگ اپنی اس ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ دلائل پیچھے رہ جاتے ہیں، عقل شعور پیچھے رہ جاتا ہے، اور گمراہی جس کے مقدر میں لکھی ہو وہ آگے آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اور ہر نماز میں ہمیں حکم دیا گیا اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہمارے وہ عزائم پختہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ صراط مستقیم ہم سے دور رہتا ہے، ہم اس پہ نہیں آ سکتے۔ اور پھر اس رستے سے اتارنے والا شیطان بھی ہے اور شیطانی طاقتیں بھی ہیں۔ اس کے بعد 7ویں پارے کا آغاز ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو نجاشی کے دربار میں تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی آنکھیں جو ہے نا آنسوں سے بہہ رہی تھیں جب انہوں نے سنا اس بات کو کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں جو تھیں، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اور فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان نہ لائیں، اور جو حق ہماری طرف آیا ہے، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کے ساتھ داخل کرے گا، یعنی جنت میں۔ تو جو انہوں نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق انہیں وہ جنتیں اور وہ سب کچھ عطا کر دیا، اور فرمایا کہ یہ محسنوں کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ قسم کا کفارہ بیان ہوا ہے۔ قسم چونکہ عام ہمارا ایک مسئلہ ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ ایک تو غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، کوئی قرآن کی قسم، کوئی دھرتی کی قسم، کوئی قرآن کی قسم تو خیر اس میں اختلاف ہے، میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ہے کی ذات ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائے یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی قسم کھائے تو اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی کوئی یہ کہہ دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے والذی نفسی بیدہ، اب یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس وجہ سے اس کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھانا یہ ناجائز ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ نہ اپنے آبا کی قسم کھائی جا سکتی ہے، نہ اپنی امہات کی یعنی ماؤں کی، نہ دھرتی کی، نہ کسی کی، نہ کسی کے سر کی، نہ کسی کی محبت کی، نہ کسی کی عداوت کی، کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی، یہ شریعت میں ممنوع ہے۔ اب جب قسم کھا لی تو قسم کھانے کی نا 3 ہوتے ہیں۔ ایک قسم کھائی جاتی ہے عادتاً، یعنی ارادہ اندر نہیں ہے، تو وہ ایسی قسم ہے جسے لغو یمین لغو کہتے ہیں، کہ ایسی قسم جس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ تمہاری جو بے مقصد قسمیں ہیں جس میں تمہارا ارادہ شامل نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا، یہ تو کام اس کا گیا۔ ایک ہوتی ہے ارادتاً قسم۔ اب یہ جو ارادتاً قسم کھائی جاتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین غموس اس قسم کو کہتے ہیں جو ماضی کے کسی واقعے پہ اٹھائی جائے، ماضی کے کسی واقعے پہ اٹھائی جائے کہ اللہ کی قسم ایسے ہوا تھا، ایسے میں نے کہا تھا، ایسے میں نے یہ رقم دی تھی، ایسے کوئی بھی قسم ایسی اٹھا لے۔ اگر وہ سچی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ جھوٹی قسم ہے تو اس کا کفارہ نہیں ہے، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کفارے سے پورا نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی بات اس نے کہہ دی۔
تو یہ سے کہتے ہیں یمین غموس۔ یہ اگر کوئی کھاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو خود ہی جواب دے ہوگا، یہ کفارے سے حل نہیں ہو۔ ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ قسم جو مستقبل کے بارے میں کھائی جائے کہ میں ایسا کروں گا، اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ اس میں بھی دو باتیں ہیں کہ اگر تو مستقبل کی کسی ایسی بات پہ قسم اٹھائی ہے جو ناجائز ہے، وہ تو فوری طور پہ آپ کفارہ دیں گے اور قسم کو کسی صورت پورا نہیں کریں گے۔ ایک یہ ہو سکتی ہے صورت کہ آپ نے قسم اٹھائی لیکن آپ کر نہیں سکے، جو جائز کام تھا وہ کر نہیں سکے، تو اس صورت میں بھی آپ نے کفارہ دینا ہے، یعنی اس کا کفارہ آپ کے ذمے ہے۔ تو وہ کفارہ ہے کیا؟ وہ مختصر سا کفارہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کا، وہ ہے 3 دن کے روزے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا گردن آزاد کرنا، یہ کفارہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں جو بھی کسی کو مناسب لگتا ہو، کئیوں کے لیے روزے دشوار ہوتے ہیں، لیکن یہ کرنا ضرور ہے۔ یہ کیا بات ہے اصل میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی لاج ہے کہ دیکھو اتنی لاج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ صحابہ بیعت لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے کہ قسم کو پورا کرو گے، قسم کو پورا کرنے کی بیعت، یعنی جو بات کہی ہے اس پہ ڈٹنا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر عزائم اور حوصلے دے دیتا ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو 3 روزوں والی بات ہے، یہ اس صورت میں ہے جب یہ کفارے کی پہلی صورتیں نہ ہو سکے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کوئی نہیں کھلا سکتا، ٹھیک ہے، کپڑے نہیں پہنا سکتا، یا جو ہے وہ گردن آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر وہ فمن لم یجد، جو ایسا نہ کر سکے وہ 3 روزے رکھ لے تو اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ جی نہیں، کنٹینیو ضروری نہیں ہے، وہ آپ علیحدہ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے شراب اور جوئے کا تذکرہ آیا کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا نفرتیں ڈالتا ہے، عداوت ڈالتا ہے شراب اور جوئے کی وجہ سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو جوا ہارتا ہے تو وہ جیتنے والے کے وہ اس کا دوست تھوڑی رہے گا، وہ تو اس کے خلاف ہو جائے گا، عداوت بڑھے گی۔ اسی طرح شراب جب پی لیتا ہے عقل معوف، وہ جو مرضی کرے اور کہے، وہ تمیز جب ختم ہو جاتی ہے تو اس سے پھر نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تو یہ شراب کی حرمت کی وجہ یہ بیان کی گئی۔ اب دیکھیے کہ یعنی اس کی حرمت کی جو علت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یا تمہارے درمیان عداوت بڑھے۔ تو جو لوگ شراب نہیں پیتے پھر بھی عداوت قائم رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شریعت کے مقاصد کو نہیں سمجھے۔ ہاں، نشے میں ہی ان کا نشہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ تو اس کا جو علتیں ہوتی ہیں نا کسی بھی حکم کی، ان کو سمجھنا اصل میں ہوتا ہے شریعت کی روح کو سمجھنا، اس کے مقاصد کو سمجھنا۔ ہم ظاہر کو اختیار کر لیتے ہیں، مثلا روزہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے نا، اس کی ایک علت ہے، اس کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب کوئی روزہ رکھتا رہے لیکن متقی نہ بنے تو آپ کہیں گے نا کہ اس نے وہ مقصدیت کو پورا نہیں کیا۔ اسی طرح کسی کی حرمت کا یعنی حرام ہونے کا اگر حکم ہے تو اس میں بھی ایک علت ہے، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ حرام کیوں ہے، جس کا شریعت میں بتایا گیا، اور جس کا نہیں بتایا گیا اس کی بھی علتیں بعض اوقات حکمت سمجھ آتی ہے کہ اس وجہ سے حرام ہوگا، وہ پھر فقہا محدثین اس کی تعیین کرتے ہیں کہ اس میں یہ علت ہو سکتی ہے، اور اس میں پھر ایک سے زائد علتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ زیادہ سوال نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ پہلی قوموں کی ہلاکت کا باعث یا ان کی عادت میں تھا کہ وہ زیادہ سوال کرتے تھے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے تھے، یعنی نبی کچھ کہہ رہا ہے اور امتی کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہی ایک بہت بڑی خوبی تھی، یعنی بہت سے اوصاف کے ساتھ ساتھ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا۔ جب بھی آپ نے جو بھی فرمایا انہوں نے اسے قبول کیا، اپنی عقل، اپنی دانش، فکر، سوچ، نظریہ، رسوم و رواج، آباء و اجداد، ان کو ایک طرف رکھا جو آپ نے فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ تعلیمات دی،
اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام اتنی دیر رہ کے وہ اس قدر وہ تعلیمات ان کی نہیں ہے، کیونکہ ان کی قوم نے ان کو الجھائے رکھا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے ذبح کرو، تو انہوں نے پوچھا وہ کیسی ہو، بتا دیا گیا، پھر اس کا رنگ پوچھنے لگے، وہ بتا گیا، پھر کہتے عمر کتنی ہو۔ تو یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک حکم دیا۔ اس کی مثال لے لیں، یہ شراب کی بات ہی آئی، جب شراب کے بارے میں یہ اعلان ہوا نا کہ یہ حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ اعلان ہو گیا، تو کسی صحابی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو مٹکے رکھے ہوں اب یہ تو سیل کر لیں یا یہ تو بیچ لیں یا یہ تو پی لیں، نہیں، اسی طرح انہوں نے مٹکے انڈیلے اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، اور حتیٰ کہ کسی نے اپنے منہ سے لگائی تھی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو آخری گھونٹ یہ تو پی لیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا۔ تو یہ ایک فرق ہے، اور ہمیں یہی طرز اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ بنی اسرائیل والا۔ تو جو بھی حکم، ارشاد، اللہ تعالیٰ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اس پہ اپنی گردن جھکا دے، تو یعنی اس پہ عمل پیرا ہوں۔ تو آخر میں پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ صحیح بخاری میں ان کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک چور کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، تو انہوں نے جب بات ہوئی، کیس کھلا، تو وہ چور نہ قسم اٹھا گیا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کہنے لگے کہ میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیتا ہوں، لیکن جس ذات کی اس نے قسم کھائی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی میں اپنی جو دیکھا ہے آنکھوں سے میں اس کی تکذیب کر دیتا ہوں، لیکن جو اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اس وجہ سے یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام لے کے سوال کرے اس کو ضرور دینا چاہیے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، وہ اگرچہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اللہ کا نام اس نے لے لیا ہے وہ خود اس کا جواب دے گا، آپ کو اس کا تعاون کر دینا چاہیے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کرے گا روز قیامت کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو دو معبود بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جو ناحق ہے، جو میرا حق نہیں بنتا، جو حق ہے ہی نہیں، وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہوتا، یعنی میں نے ایسا نہیں کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے؟ یہ ہونا مکالمہ قیامت کے روز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیا، کیوں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی کہ مجھے الہ بناؤ، تو کوئی امتی یعنی نبی کے علاوہ کوئی شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے، یا کیسے اس کے لیے روا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے الہ بناؤ، مجھے میری عبادت کرنا، یہاں پہ نذرانے ہونے چاہیے، یہاں پہ یہ کام ہونے چاہیے۔ یہ تو کئی زندہ ولی ایسے کہہ کے جاتے ہیں کہ میری قبر کے ساتھ یہ تم نے کرنا ہے، اس طرح کا گنبد بنانا ہے، اس طرح کا یہ کرنا ہے، اس طرح کی ٹائل لگانی ہے۔ تو یہ جب وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت کے منافی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تعلم ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا تو تیرے جو نفس میں کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو غیب کو جاننے والا ہے، ہر قسم کے جو غیب ہے۔ میں نے تو وہی ان سے کہا جو تو نے مجھے کہا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ اب مجھے بتائیے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یا معبود بناتے ہیں یا تین الہ میں سے ایک قرار دیتے ہیں، وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کو اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ اور اس وقت ان کی پشیمانی اور ان کی جو ندامت ہے وہ کس قدر ہوگی کہ وہ کہیں گے میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں تھا بطور گواہ تو میں ان میں تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو پھر ان پہ نگران تھا، تو ہر چیز پر گواہ ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، نہ میں نے یہ دعوت دی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے بعد ان کی امت کیا کرتی رہی۔ یہ واضح ہو رہا ہے نا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے کہ کیا یہ کرتے رہے اور کیا ان کے ساتھ، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو
تو اگر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتے کہ ان کی امت کیا کر رہی ہے، تو پھر دیگر لوگوں کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے وہ تو صاف صاف انکار کریں گے۔ سورہ احقاف کے اندر اللہ نے واضح فرمایا۔ تو یہ بہت اہم مسئلے ہیں جو لوگ جن کو پس پوش ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ دن، وہ سچوں کو ان کی سچائی اس دن فائدہ دے گی، اور جو ظاہر ہے برے لوگ ہیں وہ نقصان میں ہوں گے ہمیشہ۔ تو یہ جو سچے ہیں تو ان کے لیے جنتیں ہیں، وہ اس پہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کامیابیاں نصیب کرے۔ اور آخر جو آیت ہے وہ ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قادر ذات کی، اس قدیر ذات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے مقابلے میں جو جو شرک ٹھہرائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي